اس سبق کو پڑھ لینے کے بعد آپ انشاءاللہ اصغر، صغرا، اکبر، کبرا، اوسط، وسطی، اعظم، عظمی، احسن، حسنی، ایمن، یمنی، ایسر، یسری، اسی طرح اصاغر، اکابر اور ان جیسے بے شمار الفاظ جو آپ خود کثرت سے اب تک اردو میں استعمال کرتے ہوئے آئے ہیں، سنتے ہوئے آئے ہیں، ان سب کو سمجھ بھی لیں گے اور انشاءاللہ ان جیسے دیگر بے شمار الفاظ بنانے پر آپ کو قدرت حاصل ہو جائے گی، اور ایسے الفاظ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں بکثرت استعمال ہوئے ہیں وہ بھی آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے، اور ان صیغوں پر مشتمل جو گردان اس سبق میں ہم پڑھنے والے ہیں اس کے اندر جو ایک خاص معنویت ہے، ایک اس کی جو خاصیت ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ جائے گی، تو عربی زبان کو سمجھنے کا ایک نیا لطف ہمیں حاصل ہوگا اور بے حد مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ تو پہلے گردان سن لیں پھر سبق شروع کرتے ہیں۔ افتح، افتحان، افتحون، افاتح، فتحا، فتحیان، فتحیات، فتح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ علم الصرف کورس چل رہا ہے اور جیسا کہ عرض کیا تھا کہ 65 گردانوں کا ایک باب ہوتا ہے، تو ہم نے پہلے باب یعنی فتح یفتح کی 65 گردانوں میں سے 64 گردانیں الحمدللہ پڑھ لی ہیں، اور آج کے اس سبق میں ہم آخری گردان کو پڑھیں گے، اس کے بعد ہمارا ایک باب مکمل ہو جائے گا اور 65 گردانوں پر ہم انشاءاللہ انہیں سمجھنے پر، انہیں بولنے پر، انہیں لکھنے پر مکمل طور پر قادر ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے گزشتہ اسباق کا کام نہیں کیا تو وہ کام کر لیں، ان اسباق کو سمجھا نہیں ہے تو ان ویڈیوز کو دوبارہ دیکھ لیں، اوپر آئی بٹن پر لنک آ رہا ہوگا، اس پر کلک کریں، آپ کے سامنے تمام اسباق آ جائیں گے گزشتہ، ان سب کو پڑھ لیں، کیونکہ یہ 65 گردانیں ایسی ہیں کہ اگر آپ نے ان کو اچھی طرح سمجھ لیا تو آپ کو علم الصرف میں مہارت حاصل ہو جائے گی اور آگے ابواب کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، پھر ہفت اقسام کو سمجھنا اور زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اگر ان 65 گردانوں پر آپ نے عبور حاصل نہیں کیا تو معذرت کے ساتھ آپ کو آئندہ جو اسباق آئیں گے ان میں محنت آپ کی ضائع جائے گی، آپ کو بہت مشکل لگے گا، اور یہی وجہ ہے کہ ہر سبق میں تاکید کے ساتھ یہ کہا جاتا رہا ہے کہ آپ کو صرف سمجھنا کافی نہیں ہوگا، رٹا لگانا پڑے گا۔ اگر آپ نے نہیں لگایا تو براہ کرم پہلے رٹا لگا لیں گزشتہ تمام اسباق میں پیش کی جانے والی گردانوں کا، اور اس کے بعد پھر آگے بڑھیے گا۔ اس سبق میں ہم جو گردان پڑھیں گے وہ ان 65 گردانوں میں سے آخری گردان ہے، اور اس کا نام ہے اسم تفضیل۔ تفضیل کا مطلب ہے کسی کو کسی پر فضیلت دینا اور فوقیت دینا۔ جب ہم کسی کے بارے میں کوئی صفت ظاہر کرتے ہیں کہ فلانے میں فلاں صفت ہے، تو بسا اوقات ہمیں ضرورت پڑتی ہے دو چیزوں میں یا دو سے زیادہ میں تقابل کرنے کی۔ ہم کسی کے اندر بنسبت کسی اور کے اس صفت کو زیادہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم اسم تفضیل کا سہارا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم فارسی میں کیا کرتے ہیں اور اسی سے پھر ہم اردو میں بھی وہی طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ ہم فارسی میں کسی کے بارے میں جب کہتے ہیں کہ فلاں عظیم ہے، تو اگر وہاں دو ہوں اور دو میں سے ایک کو دوسرے سے نسبتاً زیادہ عظیم کہنا ہو تو ہم کہیں گے یہ عظیم ہے اور یہ عظیم تر ہے۔ اگر دو حسین ہیں اور ان میں سے ایک نسبتاً زیادہ حسین ہے تو ہم کہیں گے یہ حسین ہے اور یہ حسین تر ہے۔ یہ فہیم ہے یعنی سمجھدار ہے، اور یہ دوسرا جو ہے اس سے زیادہ سمجھدار ہے تو اس کے لیے ہم کہیں گے فہیم تر۔ اس کے ساتھ ایک چیز کا ہم یوں اضافہ کرتے ہیں، جب کسی کو تمام لوگوں پر فوقیت دینی ہو تو ہم پھر آخر میں ترین کا اضافہ کر کے کہتے ہیں یہ ذہین ترین ہے، یہ حسین ترین ہے۔ تو ذہین ترین اور حسین ترین کا مطلب ہے سب سے زیادہ ذہین اور سب سے زیادہ حسین، عظیم ترین، سب سے زیادہ عظیم۔ تو یہ تھا فارسی کا اسلوب، یعنی آگے تر یا ترین کا اضافہ کرنا۔ عربی زبان میں تر اور ترین کے بجائے اسم تفضیل کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ افعل کے وزن پر پہلا صیغہ بنایا جاتا ہے جو کہ واحد اور مذکر کے لیے ہوتا ہے۔ مثلا ایک حسین ہے اور ایک اس سے زیادہ حسین ہے تو ہم کہیں گے ھذا حسین، یہ حسین ہے، وھذا احسن، یہ زیادہ حسین ہے، یعنی اس سے زیادہ حسین ہے۔
اور اگر ہمیں یہ کہنا ہو کہ یہ سب سے زیادہ حسین ہے تب بھی ہم کہیں گے ھذا احسن. تو اس میں تفضیل کا جو صیغہ ہے افعال کے وزن پر جو آتا ہے یہ تر اور ترین دونوں معنی کے لیے آتا ہے، یعنی کچھ لوگوں کی بنسبت یا تمام لوگوں کی بنسبت. اب ہم نماز کے شروع میں کہتے ہیں اللہ اکبر، تو اس اکبر کا مطلب ہے یہ کبیر کی بنسبت ہے. کبیر کے معنی ہے بڑا اور اکبر کے معنی ہے زیادہ بڑا. اور جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی یہاں پھر ہم کبیر ترین والے معنی مراد لیتے ہیں. تو اب مثال کے طور پر ہمارے فقہ میں 4 ائمہ ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد رحمہم اللہ. تو ان میں سے جن کو ہم زیادہ بڑے امام کہتے ہیں تو ہم ان کے لیے کہتے ہیں امام اعظم. یعنی امام اعظم کا مطلب ہے یہ باقی 3 اماموں کی بنسبت ہمارے نزدیک زیادہ بزرگی رکھتے ہیں، زیادہ بڑے امام ہیں ہمارے نزدیک. اسی طرح قائد اعظم، تو پاکستان کے جو قائدین ہیں ان کی بنسبت ہم کہتے ہیں کہ یہ قائد اعظم ہیں محمد علی جناح جو ہیں، یہ ان سب کی بنسبت زیادہ بڑے ہیں. یہ مطلب نہیں ہوتا کہ قائد اعظم کے سب سے بڑے قائد ہیں، کیونکہ قائد اعظم ہمارے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امام اعظم بھی ہمارے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سب سے بڑے امام ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ افعال کا جو وزن ہے وہ نسبتاً بڑے کے لیے بھی آتا ہے اور سب سے زیادہ بڑے کے لیے بھی یہی وزن آتا ہے. تو یہ واحد مذکر کے لیے افعال کے وزن پر آتا ہے، جس کو ہم فتح یفتح سے کہیں گے افتح، نسبتاً زیادہ کھولنے والا یا سب سے زیادہ کھولنے والا. تو اس کا جو بغیر تفضیل والا صیغہ تھا وہ اس میں فاعل کا ہے فاتحن. فاتحن کا مطلب ہے کھولنے والا، فتح کرنے والا. اگر 2 بادشاہ ہوں، ایک نے 2 ملک فتح کیے اور ایک نے 3، 4 یا 5 ملک فتح کیے ہیں تو دونوں فاتح ہیں، مگر جس نے کم ملک فتح کیے ہیں ہم اس کے بارے میں کہیں گے ھذا فاتحن، اور جس نے زیادہ ملک فتح کیے ہیں ہم اس کے بارے میں کہیں گے ھذا افتح، کہ یہ اس سے بھی زیادہ فاتح ہے. اور جس نے سب سے زیادہ فتوحات کی ہو تو ہم اس کے بارے میں کہیں گے وَهَذَا أَفْتَحُ، اور یہ تو سب سے بڑا فاتح ہے. تو افتح کو اب بنسبت کے معنی میں لے رہے ہیں یا سب سے زیادہ کے معنی میں لے رہے ہیں، یہ سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ بات کس معنی میں کی جا رہی ہے، کس سیاق و سباق میں کی جا رہی ہے، کس پس منظر میں بات کی جا رہی ہے، اس کے مطابق پھر معنی مراد لیا جاتا ہے. تو اب اس کی گردان دیکھ لیں. افتح پہلا صیغہ ہے، پھر اس کی جب ہم تثنیہ بناتے ہیں افتحانی، تو تثنیہ کا تو وہی قاعدہ ہے، آخر میں الف اور نون مکسور کا اضافہ کر دیا جائے تو یہ 2 کے لیے ہو جائے گا اور ہے مذکر کا صیغہ. اسی طرح اس کی جمع کا صیغہ بنے گا افتحون، جو کہ جمع مذکر سالم کی طرح ہے. جس طرح فاتحن کی جمع ہم نے فاتحون بنائی تھی، اسی طرح افتحو کی جمع بھی افتحون. پھر اس کا جو مؤنث کا صیغہ ہے وہ ہے فتحا. اب فتحہ کیسے بنا؟ اس میں فا، تا، ہا اور ہا کو سامنے رکھ کر دیکھ لیں کہ یعنی فا کلمے پر ہم نے پیش لگایا اور عین کلمے کو ہم نے ساکن کیا اور لام کلمے پر ہم نے کھڑی زبر کا اضافہ کر کے آگے یا کا اضافہ کر دیا، یا دوسرے لفظوں میں پڑھنے کے اعتبار سے ہم نے لام کلمے پر زبر لگایا اور آگے الف کا اضافہ کر دیا، جس کو لکھنے میں یوں لکھتے ہیں کہ لام کلمے پر کھڑی زبر لگاتے ہیں اور آگے چھوٹی یہ کا اضافہ کر دیتے ہیں. تو یہ اردو میں بے شمار استعمال ہوتے ہیں. جیسے اصغر ہے تو اس کی تانیث ہے صغرا، اکبر ہے تو اس کی تانیث ہے کبرا، اوسط ہے تو اس کی تانیث ہے وسطی، اعظم ہے تو اس کی تانیث ہے عظما، احسن ہے تو اس کی تانیث ہے حسنا. اسماء حسنہ میں استعمال ہوتا ہے. ایمن کی تانیث یمنا بھی استعمال ہوتا ہے. ایسر کی تانیث یسرا استعمال ہوتا ہے. تو یہ سارے الفاظ اب تک جو ہم استعمال کرتے آ رہے تھے، آج اس گردان کو سمجھ لینے کے بعد ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ مذکر ہے اور یہ مؤنث ہے اور یہ اس میں تفضیل ہے، اور اس کے ترجمے کے اندر یا تو نسبتاً زیادہ والے معنی آتے ہیں یا سب سے زیادہ والے معنی آتے ہیں. جب سب سے زیادہ والے معنی آ رہے ہوں تو پھر اس میں ہم آگے محذوف عبارت نکالتے ہیں من کل شیء. اللہ اکبر ہم کہتے ہیں ای اللہ اکبر من کل شیء. ای کا مطلب ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں. پھر یہ فتحہ کی جب ہم تثنیہ بنائیں گے تو آگے اس کے جو آخر میں یا ہے اس کے اوپر کھڑا زبر تھا، اس کو ہم زبر سے تبدیل کر کے آگے الف اور نون مکسور کا اضافہ کر کے ہم کہیں گے فتحیانی.
اور پھر اس کے بعد جمع کے لیے فتحیاتن، جس طرح ہم نے فاعلاتن فاتحاتن جمع مؤنث سالم کا جو وزن ہے اس کے مطابق بنایا تھا۔ جمع مؤنث کے لیے اس میں ایک وزن اور بھی استعمال ہوتا ہے جو بکثرت استعمال ہوتا ہے، فتحو، فا کے اوپر پیش، تا کے اوپر زبر اور لام کلمے پر پیش۔ اور یہ لام کلمے کا جو پیش ہے ہا کا، یہ کبھی عامل کے اعتبار سے زبر بھی ہو سکتا ہے، زیر بھی ہو سکتا ہے، پیش بھی ہو سکتا ہے، لیکن فا کلمے پر اس کے ہمیشہ پیش رہے گا اور عین کلمے پر ہمیشہ زبر رہے گا۔ اب یہ گردان روانی سے یوں پڑھیں گے ہم، افتح افتحان افتحون افاتح فتحا فتحیان فتحیاتن فتح۔ تو یہاں جمع مذکر کے اندر ایک صیغہ اور تھا جو ابھی بتانے سے رہ گیا، وہ ہے افاتح۔ افاتح یہ وہی ہے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ چار کی جو جمع آتی ہے، جو چار حروف ہوتے ہیں ان کی جمع آتی ہے افاعل، فعالل، مفاعل، فوائل کے وزن پر۔ جس طرح ہم نے اس میں ظرف میں مفعل کی جمع مفاعل بنائی تھی، اس میں اعلیٰ میں مفعل اور مفعلتن کی جمع مفاعل بنائی تھی، اسی طرح اس میں تفضیل میں افعل کی جمع افاعل بناتے ہیں۔ یہ جمع منتہی الجموع ہے جس کو ہم نے علم النحو میں پڑھا تھا کہ اس وزن پر جو بھی لفظ آتا ہے وہ غیر منصرف ہوتا ہے۔ تو اس کی ایک جمع افتحون اور ایک جمع افاتح، دو جمع مذکر ہیں، اور ایک جمع مؤنث فتحیاتن اور ایک فتح، تو جو دو جمع مؤنث کے لفظ ہیں، دو جمع مذکر کے لفظ ہیں۔ اسی طرح اگر اصغر سے یہ گردان ہم کہنا چاہیں تو ہم کہیں گے اصغر اصغران اصغرون اساغر، صغرا صغریان صغریات صغر۔ اکبر سے ہم یہ گردان اس طرح کہیں گے اکبر اکبران اکبرون اکابر، کبرا کبریان کبریات کبر۔ یہاں دیکھیں ہم نے اس میں اعلیٰ کی جو گردان کے نام یاد کیے تھے ان میں بھی ہم نے صغرا، کبرا اور وسطیٰ کو استعمال کیا تھا۔ اس میں اعلیٰ صغرا مفعل، اس میں اعلیٰ وسطیٰ مفعلتن اور اس میں اعلیٰ کبرا مفعال۔ تو یہ صغرا، کبرا اور وسطیٰ اس میں تفضیل کے صیغے تھے جو ہم نے وہاں ان کے ناموں میں استعمال کیے تھے۔ تو امید کرتا ہوں اس سبق میں جو اس میں تفضیل ہم نے پڑھا وہ آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ گیا ہوگا۔ اب کام اس سبق کا وہی کرنا ہے جو اب تک الحمدللہ ہم کرتے ہوئے آئے ہیں پابندی سے، آپ کے سامنے لکھے ہوئے آ رہے ہوں گے۔ یہ سارے کام کیجئے شوق کے ساتھ۔ آخری سبق ہے، اختتام کا اعتبار ہوتا ہے۔ آخری سبق اس کورس کا نہیں، 65 گردانوں کی آخری گردان ہے، تو ان سارے کاموں کو کیجئے۔ نیچے یوٹیوب کے کمنٹ میں مجھے لکھ کر دکھائیں، اور اگر پرائیویٹ کورس کر رہے ہیں تو مجھے واٹس ایپ پر مجھے یہ کام کر کے دکھائیں، گردان وہاں پڑھ کر سنائیں تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ آپ محنت کر رہے ہیں اور آپ کی محنت صحیح رخ پر ہے یا غلط رخ پر ہے۔ پھر انشاءاللہ وہاں میں آپ کی مکمل رہنمائی کروں گا۔ اب انشاءاللہ آئندہ ہم اگلے ابواب کی طرف بڑھیں گے، پھر اس کے اندر مجرد کے مزید ابواب ہیں، جو فتح یفتح ایک باب تھا تو اس کے دیگر ابواب ہیں، نصر ینصر، ضرب یضرب، سمع یسمع، کرم یکرم، حسب یحسب۔ تو یہ مجرد کے ابواب ہم اس کے بعد انشاءاللہ دیکھیں گے۔ پھر ان کے بعد مزید فی کے ابواب ہیں، پھر اس کے بعد رباعی کے ابواب ہیں، پھر ملحق و رباعی کے ابواب ہیں۔ تو یوں یہ 44 ابواب انشاءاللہ ہم اس کے بعد پڑھیں گے۔ تو یہ ہفت اقسام میں سے ایک قسم بنے گی جس کو صحیح کہتے ہیں۔ پھر 6 قسمیں مزید ہیں، وہ انشاءاللہ جب ہم مکمل کر لیں گے تو علم الصرف ہمارا مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ عربی زبان کے تکلم پر بھی قدرت حاصل ہو جائے گی، اور قرآن کریم کے بے شمار الفاظ کو گہرائی کے ساتھ سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اب میں اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔